تو فرمایا کہ اپنے علاقے میں کام کرتے کرتے آدمی اپنے کو کام خوب ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے یہ سمجھے گا، لیکن جب وہ کارگزاری لے کے پہنچے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ بہت کم ہو رہا ہے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو کارنامے نہیں ہے، کارگزاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے جو ان کے ساتھ جماعت تھی ان کو پوچھا کہ ایک تقاضا آیا، اس تقاضے پہ میں نے جماعت بنائی اور جماعت میں سب سے زیادہ جو مناسب تھے اس کو امیر مقرر کیا اور اس جماعت کو ہدایت دی اور وہ جماعت روانہ ہو گئی، تو کیا میں نے اپنا کام پورا کر لیا؟ تو کہا کہ ہاں آپ نے اپنے کام پورا کر لیا، آگے نہیں۔ جب تک وہ جماعت کام کر کے جس تقاضے پہ گئی ہے وہ تقاضا پورا کر کے واپس نہ آ جائے اور میں ان کی کارگزاری نہ سن لوں، جب تک وہ کام پورا نہیں۔ اس میں ایک بات اور جو ہماری لائبریری کی ہے، کام اس کو کہتے ہیں جس کا شروع اور آخر ہو۔ کام اس کو کہتے ہیں کہ جس کا شروع اور آخر ہو، اور کھیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کا شروع تو ہو جائے، چاہے وہ درمیان۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر اس کو کام بناؤ گے تو یہ کام بنے، اور اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے۔ اس لیے ہماری یہ عملے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں جو اہمیت ہے وہ عمل کی ہے۔ اس میں سے ایک عمل دوستو یہ کارگزاری ہے کہ ہمارے اضلاع میں کس طرح کام ہوتا ہے، اور کارگزاری کا بڑا نفع ہے۔ بعض مرتبہ کچھ اضلاع میں جو محنت کا روپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کام بڑھ جاتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، اس اضلاع کے لیے اس سے رہبری ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہلکے علاقے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی عقل کی وجہ سے اور سمجھ کی وجہ سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں، ظاہر میں تو ہو سکتا ہے نفع نظر آئے لیکن کام کے اعتبار سے اس میں ذوق آ جاتا ہے۔ ظاہر کا نفع الگ ہے اور کام کا ذوق الگ ہے، کام کی قوت الگ ہے، ظاہر کا شاید نفع نظر آئے۔ اس لیے بڑوں تجربے کا کام نہیں ہے، بڑوں کی رہبری میں کرنا اور اپنی کارگزاریاں پیش کرتے رہنا، اور پھر اس کارگزاری میں جو باتیں بتائی جائیں اس کی روشنی میں کام کرنا۔ اور مرکز نظام الدین کے تعلق سے جو بات ہے وہ یہ کہ کوئی بات نئی نہیں ہے لیکن وہ آگے کا سبق ہے۔ تو جن کو آگے کا سبق نہیں ہے ان کو نیا لگتا ہے، لیکن جو پچھلا سبق لے کر آئے وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو آگے کا کام دیا جائے، آگے کے تقاضے دیے جائے، آگے کا نہج دیا جائے۔ جیسا کام بڑھتا رہے گا، کام کی ضرورتیں بڑھتے رہے گی، کام کے تقاضے بڑھتے رہیں گے، اس طرح جو ہے نا بڑھتے رہے گا۔ ابھی اس وقت کی آواز ہے 6 مہینے کی، بالکل قوت کے ساتھ آواز ہے ہر جگہ۔ پھر کل کے اس میں مولانا نے ایک بات عجیب فرمائی، مولانا نے کہا کہ اگر ہم مجمع کی استعداد کو دیکھ کر تقاضے رکھیں گے تو مجمع کی استعداد اور کم ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ آدمی بولتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اس کی استعداد نہیں ہے، ابھی یہ استعداد پیدا نہیں ہوئی، ان کی رعایت کی جائے، تاکہ ہم مجمع کی اگر استعداد دیکھیں گے تو ان کی سطح اور نیچے آ جائے گی۔ ہم تو کام کو سامنے رکھ کے ان پر وہ تقاضے رکھیں گے، وہ تقاضوں کو پورا کرنے سے ان کی استعداد بڑھے گی اور ان کی آگے کی سطح قائم ہے۔ اور شرائط جو ہے، دیکھو ابھی نظام الدین محل پہ 2 ماہ کی ترتیب میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری لائبریری کی ہیں، اور نظام الدین سے کام کرنے والا کا وابستگی، تعلق عملے کا بھی مجمع کا بھی جتنا مضبوط ہوگا اتنی حفاظت بھی ہوگی، اتنی ترقی بھی ہوگی، اور اتنی ان کی کام کا انشرا بھی ہوگا۔ ایک جماعت آئی تھی جس میں قواعد میں کچھ کمی تھی، قواعد میں کمی پیشی ہوتی نا، کبھی جو شرائط میں کمی ہوتی تو وہ تجویز میں پیش ہوئی، پھر نیچے پیش کرنا تھا، تو ساتھی کی رائے ہے کہ نیچے پیش کرتا اس کو۔ جب نیچے پیش کیا تو رک گئی، وہ تو رکنے ہی والی، جب رک گئی تو 2 جملے ہم نے اس کے تائید میں کہہ دیے تجویز میں، تو مولانا نے اس کو رکھ کر کہا کہ دیکھو بھائی، شرائط تو استعداد پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اگر شرائط پوری نہیں کریں گے تو استعداد پیدا نہیں ہوگی، اور مقصود استعداد کا پیدا کرنا ہے۔ کسی کا وقت لگ گیا، ہم نے اس کی رعایت کی کہ نہیں اس کا وقت لگا دو، لگ جائے گا، تو وقت لگ جائے گا لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ اچھا، خیر خواہی کی بات ہے، ہمارا کام خیر خواہی کا ہے۔ خیر خواہی کہتے ہیں کہ اس کی بھلائی دیکھی جائے،
نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ کوئی سوال کرے تو اس کا حق کیا ہے؟ دروازے پر آ کے سوال کیا کسی نے، اس کا حق کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں۔ تو فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بھلائی دیکھی جائے، جو سوال کر رہا ہے اس کے پورا کرنے میں اس کی بھلائی ہے تو اس کو دے دیا جائے، منع کرنے میں اس کی بھلائی ہے تو منع کیا جائے۔ اور آگے کا جملہ لکھا ہے کہ اگر اس کو سمجھانے میں اس کی بھلائی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، دیکھی جائے گی اس کی بھلائی۔ یہ خیر خواہ اس کو کہتے ہیں، جذبہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کا جذبہ پورا نہیں کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اگر کوئی عمل نیک نیتی سے اس کی خیر خواہی میں کیا اور وہ ساتھی کبھی کام سے ٹوٹا، بلکہ زیادہ امکانات ہیں کہ ہم نے اگر نہج کو اور سیرت کو چھوڑ کر اس کے جذبے کی رعایت کر کے اس کا جذبہ پورا کیا تو شاید وہ جذبہ پورا کرنے کے باوجود بھی ٹوٹے گا، کام سے پیچھے ہو جائے۔ تو بھلائی دیکھی جائے۔ تو دوستو یہ کارگزاری کا جو عمل ہے اس میں علاقے والے کار جو کیا ہے وہ بتانا ہے بس، اور جو ہمارے کارگزاری سننے والے ساتھی ہیں درمیان میں جن کو ذمہ داری دی ہے، اگر وہ کوئی اس کے متعلق بات پوچھتے ہیں تو وہ صرف ان سے نہیں پوچھی جا رہی، وہ صرف ان سے نہیں پوچھی جا رہی، وہ تو سب سے پوچھی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کوئی اگر رہبری کی بات بتائی جا رہی ہے تو پھر صرف ان کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کہ بھئی ہماری کارگزاری تو نہیں ہو رہی ہے، کسی اور حلقے کی ہو رہی ہے، کسی کی بھی کارگزاری ہو سارے ساتھی متوجہ ہو۔ بلکہ آگے کی بات جو مولانا نے فرمائی کہ مجمع میں ایک ساتھی کی بھی غفلت جو ہے وہ پورے مجمع کو متاثر کرے گی۔ کسی ایک کی غفلت یعنی بیٹھا ادھر ہے لیکن دھیان کدھر اور ہے، تو اس کی وجہ سے پورے مجمع کی فکریں جو ہے متاثر ہوئی۔ اس لیے ہم متوجہ ہے کہ نبوت والا کام ہے، اجتماعی کام اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر بیٹھنے والے کو پوری خیر ملتی ہے اس کی، حالانکہ وہ تو صرف شرکت کیا ہے، اس کو تو کوئی اس کا ہیرو نہیں، لیکن اجتماعی عمل کہتے ہیں اس کو کہ اس چیز کی شرکت کرنے سے برابر کی خیر جو ہے اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کارگزاری کا عمل ہے کہ جس میں ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے۔ اگر کسی حلقے میں اللہ کے فضل سے، اس لیے پچھلی مرتبہ ہم نے کارگزاری جب پیش کی تو انہوں نے کہا کہ پچھلی کارگزاری کے ساتھ اگلی پیش کرو تاکہ پتہ چلے کہ کام آگے بڑھا یا اس میں کچھ کمی آئی۔ پچھلی کی تعداد تو ہے ہی نہیں، بھئی ہماری 52 جماعتیں نکلی تو 52 جماعتیں نکلی تو بہت جماعتیں، لیکن پچھلی جو کارگزاری 6 مہینے کی تھی اس میں اگر 56 نکلی ہے تو 52 نکلنا فکر کی بات ہے، اور اگر 50 نکلی ہے تو 52 نکلیں گے تو الحمدللہ کہیں گے۔ تو اگر ایسی چیز ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ایسی کچھ کمی ہے۔ بعض حلقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پہلو میں کام بہت آگے ہوتا ہے، خروج بہت آگے ہے، لیکن مستورات کے کام میں کمی ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھو کہ نہیں یہاں پر مستورات کے کام کمی ہے، اگر کام کا کوئی پہلو بھی کمزور رہے گا تو وہ پورے کام میں ذوق پیدا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ تو کوئی بات نہیں، مستورات کا اس حلقے میں نہیں ہوتا کام۔ میں یہ مستورات کا تو مثال دے رہا ہوں، چاہے بیرون کی تشکیل ہو، چاہے مستورات کا کام ہو، چاہے مقامی کام ہو، چاہے ماہانہ مشورے ہو، چاہے خروج ہو، چاہے 5 اعمال ہو، مجموعی طور پر سب چیزیں مل کر کام ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں خروج میں تھوڑا ضعف ہے لیکن مقامی کام مضبوط ہے، یہ بھی فکر کی بات ہے کہ خروج جو ہے وہ قوام ہے اور خروج اثر ہے۔ مولانا کہہ رہے تھے کہ اگر خروج میں ضعف آ گیا تو ساری چیزوں میں ضعف آنا ہی ہے۔ اور پھر افراد کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ افراد کا جو وقت لگنا چاہیے عمومی وقت کم سے کم، بلکہ عمومی کی بات تو کل یہ گئی مولانا صاحب حضرت میں کہ عمومی یعنی معمول کے، ابھی ہم بیٹھے تھے تو بمبئی والوں کی کارگزاری تھی تو کہا کہ جو معمول کا وقت لگائے گا وہ معمول ہی رہے گا، آگے نہیں آئے گا۔ معمول آگے نہیں لاتا، معمول سے بڑھ کر تقاضوں پہ قربانی دینے سے آدمی آگے آتا ہے۔ آدمی مطمئن رہتا ہے نا، میرا معمول کے 3 دن لگ گئے، میرے معمول کا چلر لگ گیا تو سال بھر بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ معمول ہی رہے گا، آگے آنے کے لیے تو اس کو تقاضوں پہ قربانی دینی پڑے گی۔ یہ کارگزاری سے امت کے احوال سامنے آتے ہیں۔ بہت بڑی بات مولانا نے فرمائی کہ کارگزاری سے امت کے احوال سامنے آتے ہیں۔ انیت کی کارگزاری تو ٹھیک ہے، اتنی جماعتیں اتنی تعداد ہو سو ٹھیک ہے، لیکن کیفیت کی کارگزاری آئے کہ بھی ہمارے ضلعوں میں ابھی ایسے کتنے علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ بات بھی نہیں پہنچی ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کی کیا بات کریں گے، ہمارے خود ملک ہے، ہمارے خود صوبے ہیں، اس کے ایسے علاقے ہیں